عرض کی یا اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ کیا کر سکتا ہے، تیرے عشق میں مبتلا، تیری محبت میں مبتلا، تجھ پہ صدقے، تجھ پہ قربان۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم اللہ ایسا کر، تو فرعون کو تبلیغ کے لیے جا، اپنے بھائی کو ساتھ لے لے اور جا اس کے پاس تبلیغ کے لیے جا۔ اب حضرت موسیٰ نے جو اللہ سے عرض کیا وہ سنیے گا، یہ وہ جملہ ہے جو آج کے ہر بھائی کی زبان پر ہے۔ ہم گلیوں میں بازاروں میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلے تو بہت عرصے سے ہیں، لیکن آپ کی مسجد میں آج حاضر ہوئے، تو جب بھی کسی کو کہا جاتا ہے اللہ کے لیے آؤ تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، جی میں دکان پہ ہونا، میرے کو ٹائم نہیں ہوتا، میں ادھر ہوتا ہوں، میں ادھر ہوتا ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ سنیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرمایا نا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ اور تبلیغ کے لیے نکلو، اسے میری وحدانیت کا پیغام دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میرے بیوی بچیاں نہ کی بنے گا۔ پیغمبر نے ایسی بات کہی، اس کا مطلب ہے مشیت نے کہلوائی، وگرنہ پیغمبر کا اللہ پہ توکل پوری کائنات سے سب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ آپ نے وہ بات کی جو ساری قوم کے پیٹ کی بات تھی، اس کا مطلب ہے نبی قوم کی بولیاں بولتے ہوتے ہیں، نبی وہ بات کرتے ہوتے ہیں جو پوری قوم کے دلوں میں وسوسہ ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کے دل میں وسوسہ ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں یار ایک دن ہمارے ساتھ اللہ کے لیے نکلو، تو کہتے ہیں حضور میرے کو تے سال وچ ایک دن نہیں نکلدا، تسی مہینے چ ایک دن کڈاندے ہو، میری دکان دا کی بنے گا، میرے کاماں دا کی بنے گا، یہ بہانے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو آواز آئی اکیلا نہ نکل، اپنا عصا لے کے نکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا۔ اب جب آگے نکلتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم یہاں ٹھہر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا اللہ ایک پتھر پڑا ہے۔ فرمایا اس پہ اپنا ڈنڈا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، پتھر ٹوٹا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کی یا اللہ اس کے بیچ میں ایک اور پتھر۔ فرمایا اس پہ بھی مار ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ فرمایا کیا دیکھ رہے ہیں؟ عرض کی یا اللہ ایک اور پتھر۔ فرمایا اس پہ بھی عصا مار، اس کو بھی توڑا۔ فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی یا اللہ یہ بھی پتھر۔ فرمایا اس کو بھی مار۔ 3 پتھر اوپر کے توڑے، پھر چوتھے پتھر کو توڑا۔ تو جب چوتھے پتھر کو توڑا تو بیچ میں دیکھا کیا کہ ایک کیڑا ہے جس کے منہ میں ہرا پتا ہے اور وہ اللہ کا رزق کھا رہا ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھایا، یہ فرمایا کہ جب 4 پتھروں کے اندر کیڑے کا رازق میں ہوں تو میرا دوست ہے، تو میرا کلیم ہے۔ تو حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اس کیڑے کو وہ کھاتے دیکھا تو دل میں خیال ہوا، عرض کی یا اللہ یہ کھاتا ہی رہتا ہے یا تیری عبادت بھی کرتا ہے؟ یعنی دل میں خیال آیا نا کہ یہ کھاتا ہی ہے یا کچھ کرتا بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اتنی مہربانیاں اس کیڑے پہ ہو رہی ہیں، یہ کون سا مقدس کیڑا ہے؟ تو غیب سے ندا آتی ہے کلیم زمین میں ہم نے جتنے بھی کیڑے مکوڑے بنائے ہیں سارے کے سارے میری حمد کرتے ہیں، سارے کے ساری میری تسبیح کرتے ہیں۔ یہ کیڑا بھی میری تعریف کر رہا ہے، یہ بھی میری حمد کر رہا ہے۔ عرض کی یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ اب سنیے گا اس کیڑے نے کیا کہا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیڑے کے یہ لفظ تھے، کیڑا کہنے لگا سبحان اللہ من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَقَامِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ اب اس کا معنی سنیے گا، یہ کیڑے کی تسبیح پوری ہو گئی۔ اب وہ جو کیڑا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے پاک ہے اے اللہ جو 4 پتھروں کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ تو 4 پتھروں کے اندر مجھے دیکھتا ہے، پاک ہے تو۔ یہاں رک کے ذرا تسبیح کا پورا ترجمہ سننے سے پہلے ایک بات سوچئے گا۔ پتھر کے اندر پلنے والا کیڑا جسے پتا کھانے کو مل رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے تو کھاتے ہوئے 47 سال ہو گئے، کیا میں نے سوچا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ کو کھاتے ہوئے 20 25 سال 15 سال، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں 60 سال بزرگ، ساری زندگی کبھی سوچا ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ایمان پیدا کریں تو کیڑے جتنا ایمان تو بندے میں ہونا چاہیے کہ اس سے بھی کمتر ہونا چاہیے۔ کیڑے کا ایمان ہے سبحان اللہ من یرانی،
پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے. اسے آگے لفظ سنیے گا, وہ کہتا ہے یسمع کلامی, پاک ہے وہ رب جو میری باتیں بھی سنتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے میں رہتا کہاں ہوں, میرے گھر کو جانتا ہے, اور جب جب میں نے اس کا ذکر کیا اس نے مجھے کبھی نہیں بھلایا.